اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ بینہ آج ہے جز 30 میں، اور اس کی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ پہلے کریں گے۔ لم نہیں، یکن تھے، الذین وہ لوگ جو، کفرو جنہوں نے کفر کیا یا کافر ہیں۔ اب اس میں واو الف اینڈ پہ آتا ہے تو اب تو ہم سب کو اچھی طرح سمجھ ہو جانی چاہیے کہ پلورل کے لیے آتا ہے نا۔ کفرو جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہیں، کافی سارے لوگ۔ من سے، اہل الکتابی کتاب، و اور المشرکین مشرکین، منفکین ہوتا ہے باز آنے والے، منع ہونے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آئے۔ اب یہ تأتی کا مطلب ہوتا ہے آئے، ہم ان کے پاس، البینہ کھلی دلیل، رسول رسول، من سے، اللہ کی، یتلو تلاوت سے ہے، جیسے ہم قرآن کی کہتے ہیں نا تلاوت کرنی ہے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، صحفن اوراق یا صحیفے، مطہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک، فی میں، ہا اس، کتبن لکھی ہیں، قیمہ مضبوط مستحکم، و اور ما نہیں، تفرقہ متفرق ہوئے، تفریق سے ہے، علیحدہ علیحدہ ہونا، الذین وہ لوگ جو، اوتو دی گئی، الکتاب کتاب، الا مگر، من سے، بعدی بعد، ما کے، جاءتہم جاء کا مطلب ہوتا ہے آ گئی، ہم ان کے پاس، البینہ واضح دلیل، و اور ما نہیں، امیرو حکم ہوا انہیں، الا مگر، لیعبدو یہ کہ عبادت کریں، اللہ کی، مخلصین خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ، لا لیے ہو اس کے، الدین جہاں پہ جو ہے اس کا مطلب ہوگا اطاعت، حنفاء یکسو ہو کر، حنیف سے ہے یہ ورڈ، و اور یقیمو وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، و یؤتو اور وہ دیتے رہیں، الزکاۃ زکوٰۃ کو، و اور ذالک یہ دین ہے، القیمہ سچا مضبوط، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من سے، اہلی ویسے ہی اردو میں لکھی جیسے ہم لوگ بولتے ہیں تو اہل ہی لکھا جائے گا، الکتاب کتاب، و اور المشرکین مشرکین، فی میں، ناری آگ، جہنم جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فی میں، ہا اس، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، شرو بدترین ہے، البریہ بریہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو پیدا ہوئی ہوئی ہے، البریہ خلائق یعنی کہ خلق کی جمع، ان مخلوق کی جمع، مخلوق ایک ہوتی نا، لیکن ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ سب اس کے اندر آ جاتی، جانور بھی آ جائیں گے، انسان بھی بالکل۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، و اور عاملو عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، خیرو بہترین، البریہ خلائق ہیں، جمع ہے نا اس کی مخلوق کی، جزاؤہم جزا کہتے ہیں بدلہ یا صلہ، ہم ان کا،
عندہ نزدیک یا پاس، ربہم ان کے رب کے، جناتو باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتی نیچے، ہا اس کے، الانہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فی میں ہا اس، ابدا ہمیشہ، ردیہ راضی ہوا، اللہ اللہ، عنہم ان سے، وردو اور وہ راضی ہوئے، عنہ اس سے، ذالکا یہ، لمن لیے اس کے جو، خشیہ ڈرتا ہے، ربہ اپنے رب سے۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ لوگوں نے جیسے پہلے بھی جب صورتیں کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ سورہ دوحہ کے بعد سے آخر سورہ تک قرآن کی جز 30 میں سورہ دوحہ آتی ہے نا، سورہ دوحہ سے لے کے سورہ ناس تک جتنی بھی صورتیں ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ادھر یا شروع میں یا اس کے اینڈ پہ کیا کرنا ہوتا ہے، سورہ کیا کرنا ہوتا ہے، تکبیر پڑھنی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تکبیر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ یا شروع میں پڑھ لیں یا آخر میں پڑھ لیں، وہ کوالیفائی کر جاتا ہے، یعنی کہ ایدر وے۔ البینہ کو دیکھیں، سورہ دوحہ سے لے کے سورہ ناس تک اینڈ کی جتنی ہر سورہ سے پہلے اگر آپ یا شروع میں یا آخر میں پڑھ لیں گی تکبیر تو وہ ایک سنت آپ کی ادا ہو جائے گی۔ سورۃ البینہ جو ہے سورہ طلاق کے بعد آئی تھی، اتری تھی، اور اس کا نام ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں اور ایک نام ہے اس کا لم یکن۔ القیمہ ایک اس کا نام ہے، ایک نام تو وہی جو اس کا ہم نے دیکھا البینہ، ایک اہل الکتاب بھی ہے، اور ایک منفقین، یہ ہم نے دیکھا ہے یہ آیات کے اندر سے ہی ہے، جو اس کی آیت ہے نا فرسٹ ہی آیت میں دیکھیں منفقینہ، اسی سے یہ نام ہے۔ اسی طرح لم یکن سے تو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے نا، تو وہ بھی اس سورہ کا نام ہے۔ کیسے پتہ ہے ہمیں؟ دلیل اس کی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابی بن کعب کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں لم یکن سناؤں۔ تو یہ سن کر جو کعب تھے، ابی بن کعب کہتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، کہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے نا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود نام لے کے کہہ دیں کہ آپ ان کو یہ سنائیں۔ تو وہ رونا شروع ہو گئے تھے سن کے۔ اور بینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو نام ہے اس سورہ کا، اس کے معنی ہوتے ہیں واضح، کھلی دلیل، اور اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ یہاں پہ آیت نمبر 1 اس کی ہم دیکھتے ہیں، نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور شرک کرنے والے، باز آنے والے، حتیٰ کہ ان کے پاس آئی کھلی دلیل۔ تو منفقین کا جو ورڈ ہم نے یہاں پہ دیکھا نا، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں کفرو بھی پتہ ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں، مشرکین کا بھی ہمیں پتہ ہے شرک کرنے والے۔ منفقین جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ منفقین ہوتے ہیں باز آنے لوگ، باز آنے والے لوگ، فقہ سے ہے، اور اسی سے ورڈ نکلا ہے انفاق، انفقاق، چھڑانا۔ یہ اس طرح کا چھڑانا ہے جیسے ہم کہتے ہیں رہن رکھا ہوتا ہے نا، گروی رکھی ہوتی ہے چیزیں، تو اگر آپ وہ چیز گروی والی چیز کو جب چھڑاتے ہیں تو یہ ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس کے معنی میں آتے ہیں کسی سے الگ ہو جانا، باز ہو جانا، یہ سارے معنی اس سے آتے ہیں۔ اہل کتاب جو تھے اس وقت جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو اہل کتاب جو تھے ان کے اندر بھی جیسے دوسری قوموں میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے اندر بھی برائیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی، جس میں سب سے بری بھی جو برائی آپ کہہ لیں تھی وہ شرک کی تھی، کہ وہ لوگ جو تھے، جب آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو رسولت ان کو جب رسول بنے، رسالت ملنے سے پہلے ان کی، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ جو تھے شرک کیا کرتے تھے، بت تھے نا ان کے، مکہ کے اندر 360 بت رکھے ہوتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو سب سے جو بڑا شرک ہے، شرک کبیرہ جو ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو شرک کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو
اس وقت ان کو اس شرک سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس البینہ آتی، اور وہ البینہ یہاں پہ اس سے مراد کیا ہم نے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے پھر آ کر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے وہ ان کو بتائے، یعنی کہ یہ کتاب جو تھی، جو قرآن ہے ہمارے پاس، وہ ان کو جب اس سے بتائیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اب بینہ جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ بتایا ہوا ہے نا کہ تأتیہم البینہ، آیت نمبر 1 کا بالکل اینڈ پہ۔ تو ہم بینہ دیکھ لیتے ہیں، یہ اس کا ہمیں ایکسپلینیشن جو ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے، آیت نمبر 2 سے۔ جب ہم تفسیر کرتے ہیں نا تو تفسیر میں آپ دیکھیں ہمیں کیسے پتہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے، ہم لوگ خود سے نہیں گھڑ سکتے۔ تو ایک تو تفسیر اس میں یہ آتی ہے کہ تفسیر اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں ہمیں، ایک آیت آپ نے پڑھی اس کی کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ تفسیر بتا دیتے ہیں آپ کو، اور دوسری ہمیں کیسے پتہ چلتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے خود ایکسپلین کر دی چیزیں۔ اس آیت کا جو بینہ کا مطلب ہے وہ آیت نمبر 2 سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں دیکھیں کیسے شروع ہو رہا ہے، رسول من اللہ، وہ رسول ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو دس از بینہ، جب ہم نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بینہ یہاں پہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا جو رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، یتلو، تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، کیا کچھ تو سناتے ہوں گے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ آگے خود بتا رہے ہیں صحفم مطہرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی جو ہیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ صحف کہتے ہیں صفوں کو، اردو میں ہم بولتے ہیں صفحہ، اسی طرح سے آپ دیکھ لیں، لیکن یہ صحیفے ہوتے ہیں، اور صحف کا مطلب جو لفظی معنی اس کا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ 2-3 پیجز کو کمبائن کر کے جو چھوٹی سی بکلیٹ سی بن جاتی ہے، وہ معنی ہوتا ہے۔ تو قرآن بھی ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پہلے جو ہے یہ کوئی لکھی ہوئی فارم میں تو نہیں آیا تھا، لیکن جب اس کو لکھنا سٹارٹ کیا تو وہ اسی طرح ہی تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کیا، اینڈ پہ یہ تو اب ہمارے پاس قرآن اس فارم میں ہے، یہ تو بہت بعد میں جا کے ایسا اس کو کیا گیا۔ صحیفوں سے اگر آپ کو کوئی چیز یاد آتی ہو، صحیفے کیا چیز ہیں، یہ ہمارے بچوں کو بھی میں نے کلاس میں بتائی ہوئی، ان کو سب کو پتہ ہے یہ چیز۔ صحیفے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو قرآنی کتابیں ہیں انہی میں سے ایک صحیفے بھی ہیں، لیکن کس کو دیے گئے تھے یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہو گیا آج، کون سے پیغمبر کو دیے گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا مطلب آپ کو یہ بھی نہیں پتا موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا؟ ان کو کیا تورات دی گئی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا؟ انجیل دی گئی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا؟ زبور دی گئی۔ صحیفے کس کو دیے گئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے۔ تو صحیفے قرآن ماشاءاللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ تو قرآن میں جب بھی آپ صحیفے کا ورڈ دیکھیں گی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ صحیفے جب بھی ذہن میں آپ پڑھیں، ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کا خیال آ جانا چاہیے ساتھ ہی۔ لیکن اس سورہ کے اندر صحیفوں سے مراد جو ہے یہاں پہ تو وہ ہے جیسے قرآن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اب آگے دیکھیں صحیفے، تو پھر اس کی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اچھا دیکھیں اب صحیفے کا ورڈ ہے تو صحیفے کے ساتھ آگے کیا بتایا گیا؟ مطہرہ، یہ اس کی صفت ہے، صحیفوں کی صفت بتائی گئی ہے اور وہ ہے مطہرہ۔ مطہرہ کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں، اسی سے ہی طاہرہ بھی ورڈ جو ہے نا نکلا ہے نام، پاک کیا ہوا ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے۔ اور کیا اس میں پاکیزگی ہے کہ جیسے قرآن میں دیکھیں، قرآن میں تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہے، لیکن جو قرآنی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں تھیں پہلے والی، ان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا چیزیں ہوئی تھیں، چینجز کر دیے گئے تھے ساری کتابوں میں تقریباً۔ اور سوائے قرآن مجید کے، قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس میں آج تک کوئی چینجز نہیں لا سکا۔ یہ اللہ کا کھلا چیلنج تھا کہ آپ چاہو تو ایسی کتاب بنا کر لے آؤ اگر آپ کو اس کے ہونے میں شک ہے، لیکن یہ آج تک اور قیامت تک اللہ کا کھلا چیلنج ہے، لیکن جس کو ابھی تک تو کوئی پورا نہیں کر اور سکا۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے
کہ انسان کو پھر سمجھ نہیں آتی ہے، بالکل پھر وہ اپنی وہ چیزیں کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی انسان پھر وہی غلطیاں بار بار کیے چلے جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈر دیتی رہتے ہیں، تبھی ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک ہی بات رپیٹ ہو رہی بار بار، تو اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ انسان ہے، بھول جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہو نا کہ ایک دفعہ بتا کے کام چل جائے گا پھر وہ دوبارہ نہیں آئے گی، لیکن آپ دیکھیں ہم سوچتے ہیں خاص طور پہ جز 30، آپ سب نے ہمارے ساتھ جز 30 کیا، آپ دیکھیں ہر سورہ کے اندر فیو چیزیں تو ایسی ہیں جو بار بار رپیٹ ہوتی ہیں۔ وَآمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ کتنی دفعہ آ چکا ہے۔ پھر یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار 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 ریمائنڈر کہ بندہ بھول جاتا ہے۔ انسان کس سے ہے؟ نسیان سے۔ نسیان کا لفظ ہی کیا ہے معنی؟ بھول جانا، بالکل۔ تو مطہرہ میں کیا ہے کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اس کے کوئی معنی بھی چینج نہیں کر سکتا، پھر اس میں شیطان کی مداخلت سے پاک ہے۔ تو آپ اس میں کہتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ اس میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں، کوئی کجی نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ اور یہ وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی اپنے لوگوں کو، تو اسی سے یہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے۔ اب اس میں یہ آیت نمبر 2 سے ہمیں تو پتہ چل گیا بینہ کیا ہے، پھر آگے نمبر 3 اس کی آیت میں دیکھیں، اس میں فیہا، اس میں کتبن، کتبن کا مطلب ہوتا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کتاب، کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بک، اور انگلش میں بک کہتے ہیں کتاب، لکھی ہوئی چیز، تو عرفان میں کوئی بھی جو چیز ایک اور ہوتی ہے۔ آیت نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کتب کی جو بات آ رہی ہے، کتبن جو ہوتی ہے یہ ہے بیسیکلی پلورل ہے، جمع ہے کس کی؟ کتاب کی۔ تو اس کا کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، تحریریں۔ اور جب یہ قرآن کے اندر لکھا ورڈ آتا ہے تو اس کا معنی احکامات بھی ہوتے ہیں جو ہمیں پہلے سے شاید نہیں پتہ تھی، اور ہمیں تو ہمیشہ لکھی ہوئی چیزیں پتہ ہے، کتاب کس فارم میں ایک ہے تو لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے دوسرے معنی احکامات بھی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں، کس میں؟ فیہا، فیہا جو ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پچھلی آیت کے ساتھ دیکھیں، صحفن، صحفن یعنی کہ اس کتاب کے جو پیجز ہیں اس کے اندر جو احکامات لکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ قیمہ، محکم، ایک یعنی کہ ہوتا ہے مضبوط، درست، سچے، بالکل کریکٹ، ایسے جس میں کوئی آپ کو ڈھونڈنے میں بھی کوئی نقص نہ نظر آئے اس میں۔ قیمہ جو ہوتا ہے نا اس کے 2 معنی ہیں بیسیکلی، یا آپ کہہ لیں کہ 2 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، یہ اس طرح سے زیادہ کہنا چاہیے۔ نمبر 1 چیز کیا ہے قیمہ میں کہ یہ درست ہے، یعنی کہ جو بھی احکامات اس میں ہیں دے آر کریکٹ اٹ سیلف، وہ خود کریکٹ ہیں۔ نمبر 2 اس میں کیا آ جاتی ہے کہ درست کرنے والی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہوگی کہ ایک تو وہ خود بھی صحیح درست ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی درست کرنے والی ہے، کہ یعنی کہ اب اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید جو ہے، قرآن پاک، یہ کتاب خود بھی درست ہے اور یہ لوگوں کو بھی درست کرنے والی ہے۔ ہم سب کی ہدایت کا بھی جو ذریعہ ہے وہ یہ کتاب ہی بنتی ہے نا۔ تو یہ 2 چیزیں اس میں ہمیں معنی ضرور پتہ ہونے چاہیے کہ ایک تو یہ کتاب خود درست ہے اور دوسری یہ درست کرنے والی بھی ہے۔ آیت نمبر 4، اور نہ تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس بینہ، یعنی کہ اس کا معنی کیا ہے کہ بینہ آنے کے بعد، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اختلاف تو پہلے تھا نا، ان کی آپس میں ڈفرینٹ عقائد، ڈفرینٹ چیزیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے واضح احکامات لے کر، ایک درست کتاب لے کر، تو اس کے بعد تو جو لوگ فرقے فرقے میں بٹے ہوئے تھے ان کو جڑ جانا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ایک چیز آ گئی ہمارے پاس، اور ہم جو جو چیزیں کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پہ کمبائن ہوتے، وہ مزید فرقے فرقے ہو گئے۔ اور اس سے پہلے
کیا ہوتا تھا، جوئش کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی جو کتاب تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا ایگزیکٹ لکھا ہوا تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ بیٹے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دیکھیں جو ماں باپ ہیں ان کے لیے اپنی اولاد کو تو کہیں بھی اس سے بھی پہچان سکتے ہیں نا، تو بیٹے کی انسان رگ رگ سے واقف ہوتا ہے، آپ کو اس کی عادات پتہ ہوتی ہیں، آپ کو اپنے بیٹے کی کہتے ہیں خصلت جو ہوتی ہے پتہ ہوتی ہے، اس کی نیچر آپ کو کہ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، یعنی کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس طرح سے یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، اتنی کلیئر اللہ تعالیٰ نے باتیں ان کی کتاب میں بتا دی تھیں۔ اب وہ کیا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، جب کبھی ان کا کسی قوم سے یا کسی لوگوں سے جھگڑا ہوتا تھا تو وہ اس وقت خوب دعائیں مانگنی شروع کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وہ رسول تو بھیجنا ہے نا، ان کو جلدی بھیج دیں، کیونکہ ان کے اندر مائنڈ میں کیا چیز تھی، کسی کو پتہ ہے کہ مائنڈ میں کیا تھی ان کے مائنڈ میں یہ تھی، کیونکہ وہ بہت ایروگینٹ قوم تھی، یہودی بہت ایک کہہ لیں کہ تکبر بہت زیادہ تھا ان میں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ سارے نبی پیچھے سے انہی کی لینیج میں سے تھے، ان کو یہ تھا کہ جو اگلے نبی بھی آئیں گے وہ ہمارے میں سے ہوں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ ان کی لینیج سے نہیں تھے تو یہ بات ان کو اب ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تھی، یتیم تھے، غریب تھے، اتنے امیر نہیں تھے، کیونکہ دیکھیں کس کو غریب سمجھا جاتا ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، جس کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، انہیں اب یہ بات ایکسیپٹ نہیں ہوتی کہ یہ انہیں یہ پتہ تھا کہ آخری نبی آئے گا، اب اس کے بعد تو اور کوئی آنا ہی نہیں، اور یہ جو آخری آ گئے اور یہ تو ہم میں سے ہیں ہی نہیں، اور انہیں بالکل اس چیز کے اب ان کو تھا کہ ہم اسے ایکسیپٹ کیسے کریں، حالانکہ ان کو اندر پتہ تھا، 100% ان کو یقین تھا۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھیں وہ حضرت جویریہ، وہ جوئش تھیں، اور وہ ان کے جو والد تھے وہ ٹرائب کے سردار تھے، بہت بڑے سردار تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ جب میں چھوٹی تھی تو میں نے اپنے ابو اور اپنے چچا کو بات کرتے ہوئے سنا، وہ دونوں کمرے میں بات کر رہے تھے، میں نے دوسرے کمرے سے ان کو سنا، تو وہ کہتے ہیں، چچا کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو ہیں وہ تو ویسے ہی ہیں جیسے ہماری کتاب میں لکھا تھا، تو وہ تو ساری نشانیاں ہو بہو ان کے اندر وہ ہیں جو ہماری کتاب میں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ سارا کچھ تو تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، تو کہتے ہیں کہ پھر ہمیں مان لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم مانیں تو پھر ہمارا اس کا کیا بنے گا، یعنی کہ ہم سردار ہیں تو ہماری تو سرداری چھن جائے گی، کیونکہ پھر لوگ ہمیں اس چیز پہ ہٹا دیں گے کہ آپ نے تو ان پہ بلیو کر لیا۔ تو ان کی کیا چیز تھی، اپنا ایک فیم، کیونکہ انسان دیکھیں کرسی کی خاطر کیا کیا کچھ کرتا ہے نا، تو یہ وجہ تھی جو ان کو ایکسیپٹ کرنے پہ مادہ نہیں کر رہی تھی۔ باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف نے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے بچپن میں تب سے یہ سنی تھی تو مجھے پتا تھا کہ یہ سچے رسول ہیں، کیونکہ میرے باپ اور چاچا خود مانتے تھے اس چیز کو، تو ان کو یہ بات فور شور پتا تھی۔ اب جب وہ آ گئے تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ان میں سے آئیں گے، اور وہ بھی ان کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو بھی ہو وہ اس بات پہ تو ان کا انکار کر دیا انہوں نے۔ تو اب جب ان کو پہلے تو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ جلدی جلدی بھیج دے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جب وہ نبی ہماری لینیج میں سے آئے گا تو ہمارا ایک طرح سے ہماری اسٹرینتھ ہو جائے گی اور زیادہ، اور پھر ہم سب پہ قبضہ کریں گے، یا ہم سب کے سامنے ہماری ایک پاور ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے دیکھ لیا کہ تو ہم میں سے نہیں، پھر انہوں نے کیا کیا، اپنا راستہ الگ کر لیا۔ اچھا، اب اس کے بعد میں دیکھیں کہ جو آیت نمبر 5 ہے اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا، مطلب پہلی کتابیں بھی دیکھیں، پہلے رسول بھی آئے، ہمیشہ ان کو کیا حکم دیا جاتا تھا لوگوں کو کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کے لیے عبادت کریں اور خالی عبادت نہیں کرنی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہے کہ عبادت کے لیے ایک شرط ہے، کہ ہم بھی دیکھیں جب عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک شرط ہے، مخلصین لہ الدین، یہ شرط ہے اس چیز کی کہ جب بھی آپ اللہ کی عبادت کریں خالص ہو کر،
اللہ کو ہی اپنا ایک معبود جان کے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. سارے نبیوں کا یہی حکم تھا، یہی اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچایا ہے. اور یہ خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر. خالص جو ورڈ ہے نا، یہ ہے اخلاص سے. سورہ اخلاص ہے نا ہماری، اس میں دیکھیں بیسٹ سورہ ہے توحید کی. تو اگر وہ سورہ کا بھی آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ایک صحابی تھے، تو ان کے بارے میں لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ہر نماز، ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو لوگوں کو تھوڑا سا ہوا کہ پتہ نہیں ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ یہ ہر رکعت میں چاہے جو بھی سورہ پڑھیں اس اخلاص ضرور پڑھتے ہیں صاحب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا آپ آ کے بتائیں آپ ایسے کرتے ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے نا اس سورہ سے لو بہت ہے، میں اس سے بڑے مجھے محبت محسوس ہوتی ہے اس سورہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. تو یہ کہ اب اتنی امپورٹنٹ سورہ ہے سورہ اخلاص. اگر آپ ایک دفعہ اس کو دل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آپ دیکھیں اس کو، یہی سورہ اگر آپ 10 دفعہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے، 10 ٹائمز آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں محل بناتے ہیں. ایک آپ محل بنتا ہے. تو آپ کوشش کریں دن میں آپ کوئی ٹائم اس کو پڑھیں. ہو جاتا ہے 10 اچھا، ہم لوگ دیکھ رہے تھے اخلاص کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو آمیزش سے پاک رکھنا، کہ اس میں کسی بھی چیز کا تھوڑا سا بھی، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پانی میں ذرا سے ایک قطرہ بھی کسی چیز کا ملا دیں، کہ بالکل کسی چیز کا ایڈیشن نہیں ہے، پیور جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اخلاص. اب اگلا ورڈ یہاں پہ ہے حنفا. حنفا جو ہے یہ جمع ہے حنیف کی. حنیف تو ہمارے نام بھی رکھے جاتے ہیں نا، پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا حنیف نام ہوتا ہے، اس کی جمع ہے حنفا. اور حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کر، یکسو ہونا. تو حنفا کا مطلب آپ دیکھ لیں، اس کا اور معنی بھی جیسے ہے کہ ایک چیز سے ہٹ کر. ایک تو ہم نے دیکھا کہ یکسو ہونا یعنی کہ فوکس ہو کے کوئی کام کرنا. دوسرا معنی ہے ایک چیز سے ہٹ کر یا چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف مائل ہو جانا، اور پھر اس پر جم جانا. یہ جم جانا کا جو ورڈ ہے نا، دیٹس the کی پوائنٹ. کہ آپ، اور اس کی مثال کیسے لے لیں آپ دیکھیں، جیسے شرک سے ایک بندہ اسلام کی طرف آتا ہے، کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر کنورٹ ہو کر وہ اس دین پر پکا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے حنیف، کہ پچھلا جو بھی کچھ آپ کا تھا آپ نے اس کو ختم کر کے اللہ کے دین کی طرف آئے، اور پھر اس پر جمے رہے مرتے دم تک. اس کو آپ حنیف کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے حنیف کا ورڈ قرآن میں کسی کے لیے یوز کیا ہے. آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں تاکہ نالج بڑھتا جائے. کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ حنیف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ حنیف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حنیف بنائے کہ ہم بھی اللہ کے دین میں حنیف ہوں، کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے بارے میں ایسے سوچیں کہ یہ میرے بندے جو ہیں یہ حنیف ہے. اب ہم کیسے دیکھیں یکسو ہو سکے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ یکسو ہو کے مینز کہ ہم اللہ کی جب عبادت کریں تو اس میں شرک نہ کریں کسی بھی قسم کا. اور پھر آگے ہمیں دیکھیں اس میں اور کیا بات بتائی گئی ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یعنی کہ مخلصین ہونا، اللہ کے دین میں خالص ہونا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں یکسو ہونا ہے. دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے. اس کے بعد اگلا اللہ تعالیٰ کیا چیز بتا رہے ہیں کہ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا. تو یہ اب ہمیں یہاں سے کیا باتیں پتہ چل جاتی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین میں خالص ہوں تو ہمیں کیا کام کرنے پڑیں گے. ایک تو سب سے پہلے ہمیں یکسو ہونا پڑے گا، یعنی کہ اپنا فوکس صرف اور صرف اللہ کے اوپر. دوسرا نماز قائم کرنی ہے. تیسری چیز آپ دیکھیں زکوٰۃ دینی ہے. نماز جو ہوتی ہے یہ کس چیز کے اندر آ جاتی ہے، حقوق اللہ میں. حقوق اللہ میں نماز آتی ہے. اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی چیز کیا کہی، زکوٰۃ دینا. اور زکوٰۃ کس میں آ جاتی ہے، حقوق العباد، بندوں کے حقوق ہے نا، کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو، اللہ کو تو نہیں دے رہے نا، آپ دوسرے غریب لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی بتا دیا، لوگوں کا بھی بتا دیا. اب جو شرک ہم نے یہاں پہ ورڈ دیکھا ہے کہ ہم شرک نہیں کرنا. شرک آپ کو پتہ ہے کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی 2 ٹائپ ہوتی ہیں شرک کی. ایک ہوتا ہے شرک کبیرہ، ایک ہوتا ہے صغیرہ.
کبیرہ شرک میں تو ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا شرک جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اور سب سے چھوٹا شرک جو شرک صغیرہ میں چیزیں آتی ہیں، اس میں جو سب سے چھوٹا شرک ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بھی بتا دے تو آج کا دن اسی کے لیے ہے کہ کون ہے کس کو شرک صغیرہ، اور یہ ہم بہت کرتے ہیں، ہم بہت کرتے ہیں، یہ چیزیں ہم بہت کامنلی کرتے ہیں۔ شرک صغیرہ کے اندر آتی ہے ریاکاری، دکھاوا، یہ اٹس اے مائنر شرک، اور بہت ہے نا، اٹس اے مائنر شرک، اور کہتے ہیں یہ اتنی جیسے کہہ لیں آہستگی سے کریپ کرتا ہے انسان کے اندر کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا، اور ہم لوگ اس کو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم برانڈڈ چیزیں کیوں لیتے ہیں؟ اگر آپ مجھے یہ کہتی ہیں کہ میں اس لیے لیتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ ڈیوریبل ہوتی ہیں اور مجھے اپنے لیے پسند ہے، دیٹس گڈ، لیکن اگر آپ کے دل میں لیتے وقت یہ خیال ہوتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ اب آج کل یہ والا پرس ان ہے، دس برانڈ از ان، اور اب مجھے بھی لینا ہے کیونکہ سب نے پکڑا ہوا ہے، تو اگر آپ یہ لے رہی کہ نہیں مجھے بھی لینا ہے، سب کو پتہ چلے میں نے اتنا مہنگا پرس لیا، دیٹ از ریاکاری، دیٹس شرک۔ شادیوں پہ ہماری کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہم لوگ اتنا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے بس جتنا خرچ کر سکتے ہیں، جتنا شادیوں پہ کر سکتے ہیں کریں، لوگ کہیں بہت اچھے طریقے سے، یہ سارا ریاکاری سے دور ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں ہم سے پھر ہوتی ہیں۔ بالکل، گاڑیاں بھی ہم لیتے ہیں، مرسیڈیز چاہیے، کیوں چاہیے؟ جب گاڑی کے اندر بیٹھ گئے آپ کو تو نہیں پتہ چل رہا باہر کون سا مونوگرام لگا ہوا ہے نا، لیکن ہمیں چاہیے ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں نے دیکھنی نا باہر سے، ان کو پتا ہو کہ ہم کس میں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ریاکاری میں، اور چیزیں ریاکاری میں کیا آ جاتی ہیں؟ آپ کی عبادت بھی تو ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں آپ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کی نماز کیسے ہوتی ہے، لیکن ابھی میں آپ سے کہوں ہم سب یہاں نماز پڑھیں، آپ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہو تو آپ یا ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں ہماری نمازیں بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے دوسرا بندہ کیا کہے گا، میں ایسے نماز پڑھتی ہوں، دس از ریاکاری، دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا، ہاں دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا لیکن اندر کے اندر خود ہوتی ہے اویئرنیس۔ بالکل، تو بیسٹ آپ کی نماز کیا ہے کہ جو اکیلے میں اچھی پڑھی جائے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حدیث ہے نا کہ جس میں ہے کہ 7 لوگ جو اللہ کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن، ان لوگوں کو اللہ اپنے شیلٹر کے نیچے رکھے گا، ان میں ایک بندہ وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی محبت سے آنسو بہاتا ہے۔ ایک ڈراپ بھی اگر آپ کی آنکھ سے نکلا نا، چاہے کہتے ہیں وہ نیچے نہیں گرا، چھوٹا سا قطرہ جیسے مکھی کے پر کے برابر آپ کی آنکھ سے ہلکا سا بس اتنا ہوا ہے، اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اور وہ جو قطرہ گرتا ہے نا آپ کی آنکھ سے، ہمارے تو پھر گرتے ہیں تو لائنیں گر جاتی ہیں نا، ہمیں پتہ بھی نہیں کتنے آنسو کے ڈراپس گرے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک قطرہ جمع کر لیتے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن انسان کا پلڑا وہ آئے گا نا ترازو میں، جب وہ نیچے جا رہا ہوگا وزنی جو گناہوں کا ہوگا، تو بندہ دیکھ کے گھبرا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو گیا جہنم میں، تو اس وقت تو کوئی بھی آپ کے پاس نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھہرو ابھی ایک چیز اور ہے، اس وقت وہ لائے جائیں گے وہ آپ کے آنسو، جب وہ اس پلڑے میں ڈالیں گے اور وہ پلڑا آپ کا جو نیکیوں کا ہے نا وہ زمین کے ساتھ لگ جائے گا، اس وقت بندہ کہے گا کاش میں نے اکیلے میں تھوڑا اور رو لیا ہوتا۔ تو آج کے بعد رونا آئے، لوگوں کے لیے نہ روئیں، لوگوں کی باتوں پہ مت روئیں، روئیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، یا اللہ کے خوف سے، تو وہ آپ کے آنسو سیو ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ تو یہ شرک ہے۔ ریاکاری میں اس لیے بھی بتانا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، اگر ہماری زندگیوں میں ایسے ہے تو کوشش کریں کہ اس کو نکالنے کی۔ اور اس کے بعد آگے بتایا گیا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہی وہ دین ہے جو سچا اور مضبوط ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کی بنیاد ہم نے دیکھی کیا ہے، بیسز اس کی، فاؤنڈیشن کیا ہے اس کی، اخلاص اور توحید، اور اس میں سب سے پہلا حکم ہے نماز کا، یعنی کہ حقوق اللہ، پھر اس میں ہے زکوٰۃ کا۔ دین جو ہوتے ہیں نا، دین کا بھی ورڈ جو یہاں پہ آیا ہے، 2 طرح کے دین ہوتے ہیں، ایک دین وہ ہوتا ہے جو پیور اللہ کی طرف سے آیا ہے، ایز اٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اس میں ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہیں، حدیث سے پتہ چلتی ہیں، اور قرآن سے پتہ۔ دوسرا دین ایک کون سا ہوتا ہے؟ جو ہم نے خود ساختہ کر دی، جو ہم نے بنا لیا۔ کیسے؟ بدعت سے،
چیزیں ایڈ کر دیں دین کے اندر، وظیفے لگا دیے، یہ آپ کر لیں، اتنی دفعہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ کرنے سے۔ وہ جو چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تھی، ہم نے اس کو اندر ایڈ کر دیا۔ اب ہم نے وہ جو بہت سی چیزیں آپ دیکھیں کہ جیسے مرنے کے بعد کتنی چیزیں کیا جاتی ہیں، ان کے کل کیے جاتے ہیں، قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں، یہ چیزیں ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ میں مجھے نہیں پتہ چلی کہیں پہ بھی کہ کسی نے کبھی کیا، تو یہ ایڈ ہو گئی نا چیز۔ تو یہ جو چیزیں یہ انسان کو گناہ کی طرف یا یہ تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو آپ کر بھی رہے ہیں اور آگے آپ کا اجر زیرو، کچھ بھی ریوارڈ نہیں آپ کو اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 6 دیکھیں۔ اب یہ پھر سے وہی بات آ گئی کہ ان الذین کفروا، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں وہ آیت جو آیت نمبر 1 میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کافروں کا، مشرکین کا، یہاں پہ اب ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ جنہوں نے بھی کفر کیا اہل کتاب میں سے مشرکین، ان کے لیے نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، آگ میں جلیں گے۔ خالی آگ نہیں ہے، آگے جو ورڈ بتایا جا رہا ہے نا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، دیکھیں ہم اگر مسلم ہیں اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار۔ لیکن بات کیا ہے کہ ایک دفعہ بھی کسی نے خالص ہو کر دل سے کلمہ پڑھا تو اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ اپنی سزا تو بھگتے گا، جہنم میں بھی جائے گا، لیکن ایک دن نکال لیا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا، اللہ پہ یقین نہیں کیا، وہ پھر کبھی نکلیں گے نہیں جہنم سے۔ تو اسی لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی نہیں وہاں سے وہ نکلیں گے جہنم کی آگ سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک بتا رہے ہیں کہ اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں۔ بدترین مخلوق یعنی کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی، سینس نہیں ہے ان کے پاس۔ انسانوں کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ عقل دی ہے کہ وہ سوچ سکیں، سمجھ سکیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ اب یہ بریہ کا جو ورڈ ہے نا، یہ برا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے وہ بریہ ہوتی ہے۔ اب اس میں ہر چیز جو وجود ہے یعنی کہ اس کا ایک باڈی ہے، اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، انسان بھی آ جاتے ہیں۔ تو جب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بدترین مخلوق میں سے بھی اگر کوئی ہے، یعنی کہ جانوروں سے بھی بدترین اگر کوئی ہے، وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ اور مخلوق میں بدترین وہ بھی ہوتے ہیں جیسے، اور کیوں ان کو اتنا بدترین کہا گیا ہے؟ کیونکہ حق کو پہچان کر بھی ایمان نہیں لے کر آتے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ہم خالی اگر پڑھ لیں قرآن تو کیا ہماری خلاصی ہو سکتی ہے؟ ہم نے خالی قرآن پڑھ لیا، ٹھیک ہے، پڑھنا تھا پڑھ لیا ایک کتاب کی طرح، عمل بھی ضروری ہے۔ عمل کے بغیر علم بیکار ہے۔ اگر آپ پڑھتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، لیکن ان آیات سے آپ اپنے لیے لیسن نہیں لے رہے کہ یہ آیت سے میرے لیے کیا لیسن نکلتا ہے، تو پھر آپ کا پڑھنا بے معنی ہے۔ کیونکہ آپ نے پڑھنا اسی لیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے حال بدل سکیں، اپنے دل کی حالت بدل سکیں۔ نہیں بدل رہی نا، تو پھر جائزہ لیں کہ کیا ریزن ہے کہ میں نے جب قرآن سٹارٹ کیا تھا آج سے سال پہلے، اب میں دیکھتی ہوں میں وہیں کھڑی ہوں، میرے دل میں کوئی چینجز نہیں آیا۔ قرآن ایک میریکل ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں اور آپ کے دل کی حالت نہ بدلے۔ اگر نہیں بدل رہی تو یہ قرآن کا فالٹ نہیں ہے، یہ ہمارا فالٹ ہے کہ ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ ہمارے ہو سکتے دل پہ دبے لگے ہوئے ہوں، کوئی ہم گناہ کرتے رہے پریویسلی یا کر رہے ہیں اسٹل، کہتے ہیں نا ہر گناہ کے ساتھ ایک دبا پڑ جاتا ہے دل پہ، پھر یہ پڑھتے پڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر چیزیں اثر نہیں کرتی اس دل کے اوپر، پھر اس کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، رگڑ رگڑ کے مل مل کے پھر دھونا پڑتا ہے دل کو۔ تو یہ ہے کہ عام عمل جو کرنا ہے، پھر اس پہ پہلے علم، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، تبھی وہ چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہیں۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے اس کے اوپوزٹ
پیرالل، کیونکہ جب بھی دیکھیں قرآن میں ایک بری بات آتی ہے، بری سے مطلب یہ کہ اگر ایک بری چیز کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اچھی چیز کا ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، ان کمپیریزن ود دوز پیپل جو شرک کرتے تھے نا، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ شرک کیا ہے جنہوں نے، کفر کیا ہے، اس کے بدلے اس کے بجائے وہ لوگ جو اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور عامل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین امت ہیں، بہترین مخلوق ہیں، بیسٹ ہے، کریم جس کو کہتے ہیں نا، ٹاپ، بالکل ٹاپ کے جو لوگ ہیں کریم ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں۔ تو اب اس سے دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہترین ہونے کی شرط کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایمان لانا دل سے، غائب پر اللہ پہ ایمان لانا، اور عمل صالح کرنا۔ عمل صالح کرنے کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیے ہوں۔ دیکھیں نیک عمل جو ہے نا، یہ جو نان مسلم ہیں یہ بھی کرتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ چیریٹی کو کوئی برا نہیں کہتا، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بہت سے کام ایسے وہ کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں بہت اچھا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو جب وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کو ہم عمل صالح کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اچھے اعمال ضرور ہیں، لیکن ہاں آپ عمل صالح کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ ایکسیپٹنس کے لیے اللہ کے ہاں ضروری ہے اخلاص، کہ وہ پیورلی اللہ کے لیے کیے جائیں۔ جبکہ یہ لوگ جب عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے، ان کو تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہاں غریبوں کی مدد کرنی ہے ہمیں اس سے سکون ملتا ہے یہ، لیکن ان کی انٹینشن کہ یہ نہیں ہوتی۔ ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں، مسجد میں دیتے ہیں جا کے، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میں مسجد میں دوں گی تو مسجد کی ایک ایک اینٹ جب تک باقی رہے گی میرے لیے اجر لکھا جائے گا۔ کہاں لکھا جائے گا؟ آخرت میں۔ یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو ان سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، عمل صالح کی یہ بات ہوتی ہے۔ چلیے اس میں اب ہم نے دیکھا، اچھا ایک ہوتا ہے عالم، عالم ہم کہتے ہیں نا لوگ وہ بہت بڑا عالم ہے، عالم کی کیا ہوتی ہے؟ علم پلس خشیت، علم اس کے ساتھ خشیت از دا مسٹ، اور عالم وہ ہوتا ہے علم والا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ بہترین قوم ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ان کا بدلہ، ان کا صلہ، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ لوگ بھی اس میں کیا ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا، یہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہم دل چاہتا ہے بڑا سا گھر لے لیں، ہم اس کو لے بھی لیتے ہیں، پھر کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے وہ اکانومی ڈاؤن ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، یا وہ بینک اونڈ ہو گئے، گھر بینک نے لے لیا کہ آپ اس کی پیمنٹ نہیں کر پائے، تو آپ کو ہر وقت اگر آپ کا اپنا گھر آپ نے پے آف نہیں کیا ہوا یا کیش میں نہیں لیا ہوا، ہمارے پیسے منی تو چینج ہوتی رہے گی، بالکل، تو اس میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت ایک خوف ہوتا ہے، کبھی آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے گھر کو کچھ ہو، نقصان نہ پہنچ جائے، فلڈ آ جائے، فائر لگ جائے، تو ایک ڈر ہوتا ہے کہ میں اس گھر میں ہمیشہ نہیں رہ سکتی، کچھ ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ گھر ایسا ہوگا کہ اس میں آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کو کبھی یہ ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی نکال دے گا اس گھر سے، میرے گھر کو آگ لگ جائے گی، یا کبھی میرے گھر کو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ ہمیشگی کی جو لائف ہے نا، یہ بہت بڑی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اس میں آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر فاقہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور ایک بڑی چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رضی اللہ، خوش ہوا اللہ سے، وَأَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی کیوں ہوا؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے جو اعمال کیے اللہ کو خوش کرنے والے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اور بندہ آگے سے جب اللہ راضی ہو گئے تو بندہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں، ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو میرے پہ اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے تو کہتے ہیں آپ اپنے اندر جائزہ لے کے دیکھیں آپ کتنے اللہ سے راضی ہیں۔ اگر آپ کی لائف میں کنٹینٹمنٹ ہے، آپ
قناعت ہے، اردو میں قناعت ہوتی ہے نا، کہ آپ کی لائف میں ایک جو میرے اللہ نے کیا میرے لیے بہتر کیا ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ کی حکمت ہے۔ اگر آپ اپنی قدر پہ راضی ہیں کہ میری تقدیر میں جو لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں، تو آپ اس کا مطلب اللہ سے راضی ہیں۔ جتنے آپ اللہ سے راضی ہوں گے اتنا اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو اگر ہمیں ہی گلے شکوے رہتے ہیں، ہر پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اور لوگ بھی تو یہ کرتے ہیں، اوروں پہ تو ایسی آزمائشیں نہیں آتی، میرے پہ ہی کیوں، میں ہی ایسے کیوں، تو یہ گلے شکوے ہو گئے نا اللہ کے ساتھ، تو اٹ مینس کہ یو آر ناٹ، آپ راضی نہیں ہیں اس چیز پہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو مل جاتی تو نقصان کا باعث ہوتی۔ اور اللہ کی حکمت ہے، سم ٹائم اللہ آپ کو دے کے آزماتا ہے، سم ٹائم لے کر آزماتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ نوز دا بیسٹ، کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اگر آپ کو فوری تھوڑی دیر کے لیے لگ بھی رہا ہے نا کہ میرے ساتھ شاید زیادتی ہو گئی ہے، تو یقین کریں وہ آپ کے ساتھ اس میں کہیں بھی زیادتی نہیں ہوتی۔ آپ لیٹر آن آپ لائف میں ریئلائز کریں گے کہ جو کام اس وقت آپ کے ساتھ ہوا تھا اس میں انفیکٹ آپ کے لیے بہت ایک اللہ نے خیر رکھی ہوئی تھی۔ آگے اس میں دیکھیں بات جو پھر بتائی جا رہی ہے کہ ذالکا لمن خشی ربہ، بڑی امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ بتائی گئی کہ یہ ہے اس کے لیے، یہ ساری نعمتیں جو بھی پیچھے بتائی گئیں کس کے لیے، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ اگر آپ علم بھی حاصل کریں سب کچھ کریں لیکن آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے نا تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ جو میں اب آپ کو بتا رہی تھی نا عالم، کہ عالم کے لیے شرط کیا ہے، ایک تو علم شرط ہے تبھی عالم بنے گا نا، کہ علم ہوگا، خالی علم ہی نہیں ساتھ اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں انسان جتنا زیادہ علم حاصل کرتا جاتا ہے دین کا وہ اتنا جھکتا چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے درخت کو دیکھا ہے؟ جب درخت کے اوپر کوئی پھل نہیں ہوتا تو اس کی شاخیں کیسی ہوتی ہیں، ایسے کھڑی ہوتی تنی ہوئی ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ بڑی مثال اس کی آپ کو بتاؤں، انار کا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ انار جو پومی گرینیٹس ہوتے ہیں، تو جب اس کا کبھی آپ دیکھیں تو جب وہ اتنے ہیوی جب لگتے ہیں تو وہ پوری پوری شاخ ہی زمین پہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح علم اللہ کے ڈر کے ساتھ جتنا انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے اللہ کا ڈر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ انسان کی جو میں ہوتی ہے نا، ایگو، وہ ختم ہوتی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن ابھی تک گردن اکڑی ہوئی ہے نا، سریا ہے گردن میں، تو اس کا مطلب ابھی اثر نہیں ہو رہا، وہ ایسا ایسا نکلنا چاہیے۔ بالکل، تو جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ عاجز ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ آپ کو نظر آئے گا جھکا ہوا بندہ۔ تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عاجزی دے، اللہ کو عاجزی والے بندے بہت پسند ہیں جو عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے۔ اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے نا انسان کو کیا کرتا ہے، معزز بناتا ہے، عزت دلاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا سورہ ملک ہم لوگوں نے بھی یاد کی، سورہ ملک میں کوئی آیت یاد ہے آپ کو ایسی؟ کون سی آیا ہے؟ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی اور بہت بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ سورہ رحمان ہم سب کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یہ اس طرح سے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہے، 2 جنتیں ہیں، ایک نہیں ڈبل، یعنی کہ اتنا بڑا ریوارڈ ہے اس کا۔ تو یہ اللہ کا خوف جو ہے نا انسان کے اندر، یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہی چیز ہے جو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں یہ والی آیت جو ہم نے آخری پڑھی ہے، اس میں دیکھیں ہمیں جنت کے ساتھ، یعنی کہ جنت میں انٹری کے لیے اللہ کی رضا چاہیے۔ تو اگر ہم اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو ہم یعنی کہ کام ایسے دنیا میں کرتے رہے بدعت والے، تو وہ اللہ کی رضا تو نہیں ہوگی نا پھر، کیونکہ اللہ راضی تب ہوگا جب آپ کے کیے ہوئے کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئے۔ اینی تھنگ وچ از آؤٹ آف سنہ، آؤٹ آف حدیث از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ آپ کو کوئی، اور یہ ہم سب کی جاب ہے کہ ہمیں کوئی چیز بتائے، عمل کریں۔ بدر کے لیے تھوڑا اسٹرانگ ہونا پڑے گا کیونکہ پریشر ہوتا ہے لوگوں کا بہت زیادہ۔ تھوڑا سا رہ گیا، اس کو ہم فنش کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں بتاؤں بہترین بندہ کون سا ہے، بندوں میں بہترین کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے، یعنی کہ جب بھی آپ اس کے بارے میں سوچیں تو آپ کو ایک اچھی چیز آئے کہ نہیں یہ بندہ اچھی ہی بات کرے گا اور اس کے شر سے امن ہو۔
آپ کو یہ نہ ہو کہ ہاں یہ تو بندہ منہ پہ مار دیتے، اکثر ہوتا ہے نا ہماری کچھ، اور ہم ان سے کیا کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم بات کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں کہ اس کے آگے تو نہیں کہنا ہے، کہا نا اس نے تو کچھ نہ یہ دیکھنا ہے نہ وہ، اس نے سب کے سامنے ذلیل کر دینا ہے۔ دوسرا، تم میں سے سب سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرائٹیریا بتا دی کہ اگر آپ اپنے آپ کو جانچیں کہ میں اچھی ہوں کہ نہیں، تو ایسا تو نہیں کہ لوگ میرے شر سے ڈرتے ہوں، کہ میں جہاں چلی جاتی ہوں تو لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے کہ اب اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، یہ ہر جگہ جائے گی اور بتاتی پھرے گی مکھیوں کی طرح، جہاں جہاں جائیں گے بتائیں گے۔ ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور خشیت اینڈ تقوی، دو چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو گائیڈ کرے، ہم سب کو اگر اللہ گائیڈ کرے، اللہ کا ڈر، تقوی، یہ دو چیزیں ہیں جو شرط ہیں اس کی۔ تھوڑی سی سمری بس دیکھ لیں کہ سورہ ہماری ختم ہو چکی ہے کہ ہم نے کیا دیکھا اس سورہ میں۔ دیکھیں اس سورہ کو کہا گیا ہے البینہ، یعنی کہ بیان کرنے والی، واضح کرنے والی۔ بینہ کون ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دو کیٹیگری میں بنانے والے تھے۔ انہوں نے کیٹیگرائز کیا لوگوں کو ان ٹو گروپس۔ ایک گروپ وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا، ایک گروپ وہ تھا جو انکار کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک یہاں پہ جو ہیں ادھر مسلم ہے یا نان مسلم ہے، یہی کہتے ہیں نان مسلم ہے تو پھر آگے براڈ کیٹیگری ہے کہ مشرک ہیں، یہ ہے وہ، لیکن ادھر مسلم مین کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ آپ یا مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، دو ہی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے لیے دیکھیں یہ بھی ہے کہ اگر آپ سنت سے ہٹے، کیونکہ بہت سے لوگ آپ نے ایسے سنے ہوں گے جو کہتے ہیں ہم سنت پہ بلیو نہیں کرتے، وہ ایسے ہیں لوگ، اور مجھے اتنا سم ٹائم آئی فیل لائک کہ ہاؤ کین یو سے دس، کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم اہل سنت نہیں ہیں، ہم قرآن پہ تو بلیو کرتے ہیں لیکن ہم سنت کو نہیں مانتے، کیونکہ سنت حدیث کی کتابیں بہت بعد میں آئیں، پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کیا کہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی کہتے ہیں میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی کرو۔ تو آپ جب کہہ رہے ہیں میں حدیث کا انکاری ہوں، اٹ مینس کہ آپ کس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ بھی یہ کرے گا تو وہ کرائٹیریا پورا نہیں کر رہا جنت میں جانے والا۔ ایک بھی چیز مسنگ ہوگی نا پزل میں، دیکھیں آپ کا پزل کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ جب پورے پیسز لگیں گے۔ تو ہم نے پورا پزل مکمل کرنا ہے اپنا، اور یہ ہمارا اصل کرائٹیریا کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹے لیکن کلمہ آپ پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن آپ سنت پہ عمل نہیں کر رہے، تو آپ نہیں جا سکتے جنت میں۔ نہیں، دیٹس ناٹ انف۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں اپنی محبت کا کرائٹیریا بھی بتا دیا۔ کیا ہے وہ؟ اتباع رسول، کہ اپنے پیغمبر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اتباع کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے اتباع کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا ہم کہتے ہیں ورڈ مطلب ایک، لیکن ایکچول کیا ہوتا ہے؟ فٹ سٹیپس، ایسے کہ جیسے آپ ریت پر یا برف پہ چل رہے ہوں، آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہو اور وہ آپ کے ایگزیکٹ جو آپ نے نشان چھوڑے ہیں نا وہ ان کے اوپر پاؤں رکھ کے چاہے، دیٹ از دا میننگ۔ اتباع کا معنی کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، اتنا کلوزلی فالو کرنا۔ سنت حدیث دونوں چیزیں اس میں آ جاتی جن کو ہمیں کرنا ہے۔ اور بینہ سے ہٹنا، بینہ یہاں پہ ذہن میں بار بار میں آپ کو یاد کرا رہی ہوں کہ بینہ آپ سے یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بھی ہم ان کی ان چیزوں سے ہٹیں گے تو ہم فرقے ہو جائیں گے، اور ہوئے ہیں، ہو نہیں جائیں گے۔ آپ دیکھیں زیادہ تر لوگوں کے آپس میں پھٹ پڑنے کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ نماز تو سارے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر اختلافات کن چیزوں میں ہوتے ہیں؟ یہ کھڑی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ہاتھ کھڑے کرنے کے نہیں کرنے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کے اوپر ہم لوگ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کہ آپ ایک دفعہ بس یہ دیکھ لیں کہ جو صحابہ کرام تھے کیا تھے، صرف ان کے لیے ان سے کو پوچھتے تھے وہ کون تھے، وہ یہ تو نہیں کہتے تھے ہم دیوبندی ہیں، ہم وابی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ تو چیزیں بعد میں بنی ہیں۔ وہ کیا تھے؟ وہ ایک اللہ پر اور ایک اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنا فالو کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت علی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور وہ ان کے پیچھے آ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا تھوڑا سا وہ ایسے کر کے چل رہے تھے ٹیڑھا ہو کے، تو حضرت علی پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ ویسے ہی چلنا شروع ہو گئے،
تو انہوں نے آگے جا کے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آ رہے تھے تو میں سمجھا کہ شاید یہ نا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کچھ نیا ہے. تو انہوں نے کہا میرے تو کندھے میں درد تھی تو اس وجہ سے میں ایسے کر رہا تھا. یعنی کہ اس حد تک وہ فالو کرتے تھے. اور ہمیں فالو کرنے کا آتا ہے تو ہم سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ اس پہ فالو کروں کہ نہ کروں، مشکل ہو جائے گا. ایسے وہ لوگ فالو کرتے تھے. ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ سنت آ گئی سامنے، پہلی چیز آپ نے کیا چیک کرنی ہے؟ اوتھینٹک حدیث ہے، اوتھینٹک ہے کہ نہیں. ضعیف حدیثوں پہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ ضعیف حدیثیں اٹ مینس کہ وہ من گھڑٹ ہوتی ہیں، بہت ساری من جیسے اپنی فیبریکیٹڈ ہیں. جیسے آج کل چل گیا ہے کہ یہ حدیث سناؤ ثواب ملے گا، حالانکہ ہاں حدیث میں نہیں ہے یہ. بالکل ایسی بہت سی چیزیں. اور ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ اوتھینٹک حدیث ہے، آنکھیں بند کر کے عمل شروع کر دیں اس پہ. اس پہ آپ کو ریوارڈ ہے. ہر سننا پر عمل کرنا، آپ کو جتنی سنتوں پہ عمل کرتے جائیں گے اتنے آپ کے چانسز بڑھیں گے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے، ہاتھ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے آپ کو پانی پلائیں گے حوض کوثر کا. لیکن جو لوگ دنیا میں حدیثوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیچھے ہٹتے رہے وہ اس سے محروم رہ جائیں گے. ایون وہ لوگ بھی جو بدعت کرتے ہوں گے ان کو بھی اس میں کچھ نہیں ملے گا، ان کو پانی نہیں ملے گا اس دن حوض کوثر کا. اور پھر ہمیں اور اس صورت سے اب کیا ایک اور بات پتہ چلی کہ صحیح اور درست دین کون سا ہے. یہ وہ دین ہے جو اللہ نے ہمارے لیے سائن کر دیا ہے، اسلام. اور اس میں کیا ہے؟ خالص ہو کر اللہ کی بندگی کرنی ہے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور ہر طرف سے منہ پھیر کر، یعنی کہ ہر چیز کو ریجیکٹ کر کے انسان کا فوکس بالکل اللہ کی طرف، ٹنل ویژن، جیسے کہ جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے اس کو توجہ ہی نہ دیں. ناک کی سیدھ میں صراط مستقیم جو ہوتا ہے بالکل سیدھا راستہ ہوتا ہے، جو یہاں سے لے کے آپ ایک سرا اس کا آپ کے پاس ہوتا ہے، دوسرا اللہ کے پاس ہوتا ہے، جنت میں لے کے جاتا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، وہ راستہ جو ہمیں سیدھا اللہ کی طرف لے جائے. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ چیزیں ہمیں اللہ کے دین میں ہوئی کہ یہی کریکٹ دین ہے. اس کے ساتھ ہماری یہ سنت ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انشاءاللہ آپ باقی پھر ہم نیکسٹ ویک کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.